نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک علی خلق العظیم، صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد اور تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے پاک اسم پہ کے نام جو پوری کائنات کا احکم الحاکمین ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ درود و سلام سرکار دو عالم کی پاک ذات اور آپ کی اہل بیت اطہار پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور درود کے وارث ہیں اور مودت کے لائق ہیں۔ سلام اور رحمت اصحاب رسول اور اولیاء اللہ کی پاک ذات پہ کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور اس خطے میں چونکہ کوئی نبی نہیں آیا لیکن اس کے باوجود بھی اس خطے میں ایمان کی وہ جھلک، ایمان کا وہ نور اور ایمانی ہستیاں اس قدر نایاب اور اس قدر خوبصورت ہیں کہ جن کی مثل اور مثال کم ہی اس دنیا میں ملتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس خطے میں، ہندوستان اور پاکستان کے اس خطے میں، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور داتا علی حجویری، اور اس کے علاوہ پانچویں سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو، اس کے علاوہ ان گنت اولیاء اللہ کی ایسی خوبصورت اور لازوال مثال ہے کہ جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو نوازا، ہمارے جیسے جاہل لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ دعا ہے اللہ پاک امام زمانہ کے ظہور تک ہم سب کو ان ہستیوں کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان محترم، اللہ نے اپنے محبوب کو جو چیز عطا کی، جو چیزیں عطا کی، وہ سب ہی بے مثال ہیں، لازوال ہیں، لیکن سب سے خوبصورت چیز جس کو اللہ نے عظیم کہا وہ آپ کا خلق ہے۔ خلق محمدی اس چیز کی مثال ہے کہ آپ نے اپنی محبت اور اپنے پیار سے اس دنیا میں اسلام اور دین کو اس قدر عروج پہ لے کے گئے کہ جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ یعنی تلوار کے زور پہ دین نہیں پھیلا، دین محبت رسول اور سرکار کے اخلاق کی صورت سے پھیلا۔ تمام عرب اور تمام دنیا آج تک اس چیز پہ حیرت زدہ ہے کہ ایک شخص جو ظاہری ایک مادی وجود رکھتا ہے، ایک انسان ہے، لیکن اس کی صبر و تحمل، برداشت، قوت فیصلہ، قوت ارادی، آپ کی زندگی، کاروبار، ازدواجی زندگی، دین، معاملات، تجارت، دوست، احباب، ہر چیز اس قدر بہترین کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان اس کائنات میں اتنا مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات نے آج تک آمنہ کے لال کو اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو صاحبان محترم، جب کوئی مثل، وہ اپنی مثال آپ ہے، تو پھر کوئی اس کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس ذات نے اس دنیا میں آ کے اس پوری کائنات کو اخلاق کے اس حسن سے نوازا اور اخلاق کو اس معراج تک پہنچایا کہ جس کا اس دنیا میں ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ وہ آپ کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی ذات پہ ہی ختم ہوتا ہے، لیکن اس اخلاق حسنہ سے حصہ کچھ اولیاء اللہ نے، اصحاب رسول نے حاصل کیا، لیکن وہ جزوی طور پہ، کلی طور پہ یہ سرکار دو عالم کی ہی میراث ہے کہ آپ کو خلق عظیم عطا کیا گیا۔ آپ اصحاب رسول میں اس قدر تبسم اور خوبصورتی سے، اور آپ کے چہرے پہ اس قدر ایک انجان سی مسکراہٹ ہوتی تھی، یعنی وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ جیسے آج کل پیر اور مرید میں اس قدر فاصلہ ہوتا ہے کہ دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں پیر ہے اور یہ فلاں مرید بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحبان محترم، اصحاب رسول میں سرکار دو عالم اس قدر خوبصورت طریقے سے بیٹھے ہوتے تھے، اس قدر گھلے ملے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پہچان نہیں تھی ہوتی، پتہ نہیں تھا چلتا کہ ان میں سے نبی آخر الزمان کون ہے۔
آمنہ کا لال کون ہے؟ کون ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کون ہے ان کا سردار؟ یعنی آقا اور غلاموں میں بیٹھے ہوئے کسی کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی آتی، باہر سے انجان آنے والے کو پتہ نہیں تھا چلتا کہ ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ لیکن وہ تو صورت والضحیٰ کی ایک حسین سی جھلک تھی کہ جس کو دیکھ کے پہچانا جا سکتا تھا، جس کو دیکھ کے لوگوں کے دلوں کو، قلوب کو وہ روشنی، وہ ایسے منور ہوتے تھے کہ ان کو وہ تسکین اور سکون ملتی تھی کہ جو اس سے پہلے انہوں نے نہ دیکھی ہو۔ تو ان کی صورت کو دیکھ کے اندازہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہی ایک محبوب خدا ہے، یہی آمنہ کا لال ہے، یہی رحمت للعالمین ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم کس سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی سنت سچ بولنا اور اخلاق حسنہ ہے۔ آج ہم دیکھیں چاہے مساجد ہیں، چاہے گدیاں ہیں، پیر فقیر درویش جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان کے پاس اخلاق حسنہ میں سے کچھ نہیں ہے، یعنی محبت اور پیار کا درس نہیں دے رہے، تو پھر اس مسند، اس مقام کا کیا فائدہ؟ ان چیزوں کی کیا وقت بنتی ہے کہ اگر کسی درد کے اور دکھ کے مارے کو جب وہ اپنے مداوا کے پاس آئے، اپنے مسیحا کے پاس آئے، اور مسیحا اس سے محبت اور پیار کے دو لفظ بھی، دو جملے بھی نہ بولے،